الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتمنین، ہرگز تمنا نہ کرے، لا یتمنین، ہرگز تمنا نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، الموت، موت کی، لضر، اس تکلیف کی وجہ سے جو جانی یا مالی نقصان اس کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی تکلیف، لضر، کسی بھی تکلیف کی وجہ سے، نزل بہ، جو اس پر اتری ہے، نزل اتری ہے، نازل ہوئی ہے، بہ اس پر، فإن کان، پس اگر ہو، لا بد، ضروری، لازمی طور پر، متمنین، تمنا کرنے والا، خواہش کرنے والا، آرزو رکھنے والا، فلیقل، پس چاہیے کہ وہ کہے، اللہم، اے اللہ، احیینی، مجھے زندگی عطا فرما، ما کانت الحیات، جب تک ہو زندگی، خیرا لی، میرے لیے بہتر، وتوفنی، اور مجھے وفات دے، مجھے فوت کر دے، ما کانت الوفات خیرا لی، جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی مصائب، دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی آلام اور انسان رشتوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرے، موت کی خواہش کرے، اس کو اسلام نے مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس کے اوپر آئی ہے اور اس وقت وہ موت کی تمنا کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر ناراض ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے۔ جو اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ کیا، اللہ کا فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہے، اور یہ انسان انتہائی بزدل ہے۔ جو بندہ موت کی تمنا کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ انتہائی بزدلی والا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، لضر، خاص طور پہ اس وقت جو تکلیف پہنچی ہو۔ ہاں، البتہ شہادت فی سبیل اللہ کی خواہش کرنا، دین کے بارے میں فتنے کے اندیشے کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ نہیں ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کب ملے گا؟ جب فوت ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پر خواہش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں جلدی فوت ہوں اور جاؤں اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ سے ملاقات کروں۔ تو یعنی اگر بندہ دین کے بارے میں، اللہ رب العالمین سے ملاقات کے بارے میں وہ اس طرح کی خواہش کے تحت اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اسلام منع نہیں قرار دیتا۔ تو تکلیف جب ہو، مصیبت ہو، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہرگز تمنا نہ کرے، کیونکہ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے نیک آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔
کیونکہ جتنی زندگی اس کو مزید ملے گی، مزید نیک اعمال کرے گا، مزید نیک افعال کا ارتکاب کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، دیگر چھوٹی بڑی نیکیوں کا عمل کرتے ہوئے وہ اپنے اعمال کے اندر نامہ اعمال میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور گناہوں سے معافی مانگنے کے اس کو موقع ملیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا۔ اور جو بد انسان ہے اس کے لیے یہ زندگی ایک لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ اپنی اصلاح کی طرف آ جاتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اسلام والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس لحاظ سے بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، لضر نزل به، اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کے اوپر اتری ہے، فإن کان لا بد متمنیا، اگر آپ نے فرمایا کہ اگر انسان نے تمنا ہی کرنی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا چارہ ہی نہیں ہے، اب وہ کیا ہے کہ اب مزید میں زندہ رہا تو میرا دین خراب ہو سکتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر جا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بغاوت کر سکتا ہوں، رب کو ناراض کر سکتا ہوں، یہ چیزیں اگر ہیں تو پھر وہ تمنا کر لے۔ تو کیا فرمایا فلیقل، پس چاہیے کہ وہ اس وقت یہ دعا کرے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کان ما کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ تو مجھے اس وقت تک مجھے زندگی عطا کر جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کب تک اس دنیا میں رہنا بہتر ہے، کب تک ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کب ہمارے لیے موت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ تو یعنی یہاں پر بندہ اپنے اس معاملے کو کس کی سپرد کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین پہ، کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے بہتر سمجھتا ہے، جب تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو اللہ مجھے تو زندگی دے، اور اس زندگی کو نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق دے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ عمر کا زیادہ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ وہ عمر کا اضافہ کہ جس کے اندر آپ نیکی کریں۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ مقصد کیا ہے کہ خیر کے کاموں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر اس کی عمر بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی عمر دی، لمبی عمر دی، اور لمبی عمر نیکی کے کاموں میں۔ تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو اللہ رب العالمین سے لمبی عمر جب مانگنی ہے تو کون سی؟ ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، یہ زندگی اللہ رب العالمین سے طلب کرنی ہے۔ اور جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے، بلکہ اس کو لمبی زندگی مطلق نہیں، نیک لمبی زندگی اس کی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعمال صالحہ والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے بھری ہوئی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس طرح کی دعا انسان کو دینی چاہیے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر تمنا کرنی ہی ہو تو پھر ان الفاظوں کے اندر بندہ دعا کرے۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان چاہے جتنی بڑی ہی تکلیف اس کے اوپر کیوں نہ آ گئی ہو، وہ شخص موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ رب العالمین کے جب فیصلے پر بندہ راضی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یعنی تکلیف میں بندہ صبر کرے، یہ نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے اللہ مجھے تو مار دے اس تکلیف سے، یہ میرے سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر بندہ کیا ہے؟ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، اور یہ بندہ بزدلی سے کام لے رہا ہے، توکل کے منافی وہ اس کی زندگی جا رہی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔